भारत मजमूम इरादे रखने वाला एक मकरूज सिफ्त मुल्क है जिसने ये जंग का तबल बजा दिया हुआ है। रात को क्या किया कि अमृतसर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से उनकी मजहबी तनसीबात के ऊपर ऐसे बम, ऐसे मजाइल फायर किए गए जिससे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो सकता। एक प्रेस रिलीज जारी की कि इन हमलों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और हैरत की बात यह है कि अपना ही त्यारा रात को घबराहट में अमृतसर में मार गिराया। लाहौर में शादरा, नसीराबाद, ये जो कैंची का इलाका है, और वाल्टन रोड पुराना एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया। इसी तरह के ड्रोन अटैक जो हैं वो कराची, मलीर, लांडी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर करने की कोशिश की गई। और इसी तरह के ड्रोन अटैक बहावलपुर में भी करने की कोशिश की। जब वो पूरी दुनिया में जूतियां खा रहा है तो हम उनकी शहरी आबादी के ऊपर हमला करके क्यों जूतियां खाएं। बहुत बहुत बड़े दानिश्वरों ने भी ये बात की, उनका गुस्सा था। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और 6 और 7 की रात को क्या हुआ, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या हुआ, आज के व्लॉग में हम आपको दर हकीकत, असल हकीकत से आया करेंगे। दूसरा, अमृतसर के हवाले से कल रात बड़ी अफवाहें चलती रहीं और कुछ यही अफवाहें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, एबटाबाद में, लाहौर में, सियालकोट में और उसके मुल्हका यानी कि उसके कुर्ब जवार में बसने वाली वो तहसीलें जो छोटे छोटे देहात गांव हैं, उस हवाले से भी बहुत सारी अफवाहें चलती रहीं। ये अमृतसर का क्या किस्सा था ये भी बताएंगे। और सुबह ही होते हुए भारत का ड्रोन के थ्रू लाहौर, कराची और मुख्तलिफ शहरों में जिसमें बहावलपुर है, उन तनसीबात के करीब जहां पर फौजी इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं और जहां पर कोई मजहबी तनसीबात यानी कि कोई मदरसा या फिर कोई मसाजिद या कोई इबादत का मौजूद है, वहां पर अटैक का ये सारा सीन क्या था, ये सारा कुछ ऑपरेशन करके हम आज के व्लॉग में नाज़रीन हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अमृतसर से। भारत एक अय्यार, एक चालाक और एक मक्कार दुश्मन है। ये आप 1965 से लेकर आज तक जितनी भी जंगें हमारे दरमियान हुई हैं, अगर उनकी डॉक्ट्राइन को निकाल के देख लें तो वो हमेशा सज्जी दिखाकर खब्बी मारने की कोशिश करता है। इसमें कोई शैबा नहीं है कि हिंदू एक मुकम्मल तौर के ऊपर चालाक मक्कार कौम है और उसके मद्दे मुकाबल एक मुद्दत से 650 साल पुराना मजहब जो गुरु नानक का मजहब है, जो खालसा मजहब है, जिसे सिख मजहब कहा जाता है, जिसे सिंगा कहा जाता है, वो उसके मद्दे मुकाबल खड़ा है और अपनी अलग रियासत का मुतालबा करता है जिसका नाम वो पहले से तजवीज़ कर चुका है, खालिस्तान। और जाहिर है बहुत सारे ममालिक इसकी हमायत भी करते हैं और इसकी जद्दोजहद में ये एक तहरीक भी चल रही है। अब अपर पंजाब में सिख बरादरी रहती है, लोअर पंजाब में मुसलमान रहते हैं और इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक सरहद की लाइन है और दोनों ही एक दूसरे में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। गुरु नानक, हज़रत गुरु नानक हमारे पीर हैं और उनके गुरु हैं। उनका मज़ार अक़दस जो है वो ननकाना साहब में मौजूद है और इतना बड़ा टेम्पल कि शायद दुनिया में इतना बड़ा टेम्पल ना हो। उनकी आबाओ अजदाद की ज़मीनें भी पाकिस्तान ने बाबा गुरु नानक के नाम के ऊपर कर रखी हैं, जो मोदी सरकार को और बनिया हिंदू को किसी भी सूरत खल नहीं रहा। रात को क्या किया कि अमृतसर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से उनकी मजहबी तनसीबात के ऊपर ऐसे बम, ऐसे मजाइल फायर किए गए जिससे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो सकता और एक खौफ व हरास की फिजा भी फैल सकती है, ताकि पता चल सके कि ये मजाइल दर हकीकत भारत ने नहीं पाकिस्तान ने फायर किए हैं। उसी वक्त DGISPR के तर्जुमान ने फौरन क्लियर कर दिया और एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक प्रेस रिलीज जारी की कि इन हमलों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और हैरत की बात यह है कि अपना ही त्यारा रात को घबराहट में अमृतसर में मार गिराया। यानी कि बुरी नीयत थी ना, दो अक़वाम के दरमियान मोदी सरकार इस जंगी माहौल में एक खतरनाक तनाव पैदा करना चाह रही थी और ये उसकी साइंस भी थी। ये जंगों में होता भी है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें बुरे तरीके से वो फेल हो गया। सुबह होते ही जब लोग सो गए तो फिर पीठ के ऊपर खंजर मारा। लाहौर में शादरा, नसीराबाद, ये जो कैंची का इलाका है, और वाल्टन रोड पुराना एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया। इसी तरह के ड्रोन अटैक जो हैं
وہ کراچی، ملیر، لانڈی اور مختلف جگہوں کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح کے ڈرون اٹیک بہاولپور میں بھی کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ساری کی ساری ڈاکٹرائن کو پہلے اس ویلاگ کے جزو کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے 6 اور 7 کی رات کو جب بھارت ایک بزدلانہ کارروائی کرتا ہے اور فوراً ہی مسلح افواج گھر میں گھس کر اس کی فوجی انسٹالیشن کو، اس کی آرمی ہیڈ کوارٹر کو اور پھر اس کی چوکیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں، تو فوراً اس کے بعد صبح ہی ایک سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سفید جھنڈا لہرانے کا بھی جنیوا ایکٹ کے مطابق اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب 2 قومیں یا 2 ملک مختلف نظریات رکھنے والی ایک کسی خاص مقاصد کے لیے جنگ کرتی ہیں یا ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس جنگ میں اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے، اپنے ساز و سامان کو ریفیل کرنے کے لیے، اپنی خوراک کی ترسیل کرنے کے لیے سفید جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ اور یہ نبیوں پیغمبروں کے دور میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اسے جنگ بندی کا سور پھونکنا کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں لیا جا سکتا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ بھارت مذموم ارادے رکھنے والا ایک مکروہ صفت ملک ہے جس نے یہ جنگ کا طبل بجا دیا ہوا ہے۔ جب یہ ساری رات پٹتا رہا اور ساری رات اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی ہو گئی، اب اس کے پاس شرم کی داستانیں کھل چکی تھیں۔ وہاں کے دانشور اور کچھ مچور، ویسے تو بڑا بھونڈا قسم کا ان کا میڈیا ہے، کچھ مچور میڈیا نے کوئی ایک دانشور بھی اچھے سادہ لفظوں میں اپنی بات کو پہنچانے میں کامیاب ناظرین ہو جائے نا تو پوری قوم کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ایک تو نہتے شہریوں کے اوپر حملہ کرنا جنیوا ایکٹ اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے، جو ہندو بنیا نریندرا مودی کی ڈاکٹرین نے یہ کر کے آپ کو دکھا دی۔ جب اس کا فوراً سے پہلے رد عمل آیا تو پاکستان میں بھی کچھ 2 طرفہ چیزیں سامنے سوچ دیکھنے کے لیے آئی۔ جہاں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے صدائیں گونج رہی تھی، وہاں پر کچھ ملک دشمن عناصر نے ایک ایجنڈا بنا لیا کہ نہیں بھائی، ہمیں لاشوں کے بدلے لاشیں ہی چاہیے، ہمیں مسجدوں کے بدلے مندر ہی چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی قوم انسانیت کے ہمیشہ علم بردار ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کو ہمیشہ ابتر رکھتی ہے۔ ہمیشہ پاک فوج کی جتنی بھی آپ پرانی جنگیں دیکھ لیں، کارگل فائٹس تک دیکھ لیں یا جتنی بھی بیٹلز آپ دیکھیں گے، اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ شہری علاقوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور یہی ایک پروفیشنل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو دہشت گردوں کا شہریوں کے اوپر الزام لگا کر معصوم بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، جب وہ پوری دنیا میں جوتیاں کھا رہا ہے تو ہم ان کی شہری آبادی کے اوپر حملہ کر کے کیوں جوتیاں کھائیں؟ بہت بڑے دانشوروں نے بھی یہ بات کی، ان کا غصہ تھا، غم تھا، ایک اندر ہی تکلیف تھی کہ فوجی انسٹالیشن کو یا رافیل طیاروں کو یا مختلف چیزوں کو ہم گرا کر کس طرح یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ ہمیں تو خون کا بدلہ خون چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اولاد کا مسئلہ ہے۔ ان کی سوچ اپنی تھی، جذبات تھے، اور سامنے ایک عیار اور ایک قدیم دشمن تھا جس کا نام بھارت تھا، جس کا کرکٹ میچ دیکھنے کے بعد ہی انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو آج کے ڈرون حملوں کو دیکھا جائے تو بتاتا چلا جاؤں کہ اسرائیل کے تیار کردہ اعلیٰ نسل کے ڈرون تھے۔ اسرائیل وہ ازل سے مسلمانوں کا دشمن ہے جو کسی صورت بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی عملاً پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ پیلسٹینینز دیکھ لیں آپ، باقاعدہ طور کے اوپر غزہ کی پٹی دیکھ لیں، یہ نیست و نابود کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایک بے لگام گنڈا ہے اور یہ عالمی طاقت کا گنڈا ہے۔ اب ایشیا میں بڑا تھانے دار ثابت کرنے کے لیے بھارت کو، کیونکہ اس کے مد مقابل ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے اس کے درمیان اور چائنا کے درمیان ایک ٹیرف کی جنگ چل رہی ہے، اور ٹیرف کی جنگ میں ظاہر ہے کہ بڑی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو۔ اب ٹیرف کی جنگ میں جب چائنا جیت رہا ہے اور وہاں کا لیبر ریٹ بھی کیلکولیٹ کیا جائے تو اتنا منیمم ہے
کہ دنیا کے تمام ممالک کوئی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اگر کوئی جگہ یا کوئی مزدوری یا کوئی لیبر کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اور صرف چائنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. یعنی کہ سائیکولوجیکل وار بزنس مائنڈ کے ساتھ اور تمام بایولوجیکل ایکٹ کے ساتھ لڑی جاتی ہے. آپ صرف جان کا بدلہ جان کے حوالے سے نہیں مانگ سکتے. آپ ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، آپ وہاں پر ایک مخصوص حصے کے اندر رہتے ہیں، آپ کی اقتصادی حالات وہ نہیں ہیں. آپ کے پاس صرف اور صرف تگڑی مسلح افواج ہے جو کسی بھی دنیا کی فوجی طاقت کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ جوڑ کر ٹکر لے سکتی ہے، اور فوجی طاقت نے بتا بھی دیا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرون حملے، ناظرین یہ ڈرون حملے کیوں کیے گئے ہیں؟ اس کی دو وجوہات تھیں کہ ویسے تو یہ ڈر خوف اپنا طاری نہیں کر سکے، چلیں اسی طریقے سے کیا جائے. ایک ہمارا PSL چل رہا ہے لاہور کے اندر، اگر یہ ہم کراچی میں شفٹ کر دیتے ہیں تو ناظرین انڈیا کی بہت بڑی جیت ہو جائے گی. یہ سوچنا ہے نا عوام کا کہ جیت نہیں ہوگی، یہ اس کا فہم اور خیال ہوگا، یہ صرف اس کی سوچ ہوگی. ملکوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں، کھیل ہوتے ہیں یا مختلف ایونٹ ہوتے ہیں تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی سپانسرشپ اٹھانے والے بہت سارے بڑے ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز تیار بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اور اگر اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے تو تب بھی تو بھارت کی اگر بایولوجیکل دیکھا جائے تو پسپائی ہے کہ یعنی کہ یہ سپورٹس کے میدانوں کو بھی ویران کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے سری لنکن ٹیم کے اوپر آج سے 18 سال پہلے اس نے ایک قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور متعدد پولیس افیسر اور شہری اس میں جان بحق ہوئے. ناظرین سارا قصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ساری کہانی بتا دی ہے. اب آخری مدعا جو عوام اس وقت مختلف یوٹیوب چینلز اور مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ اظہار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یار کب بدلہ لیں گے اور کیسے بدلہ لیں گے. اور میرے بھائی بھارت ایک بہت بڑا 40 کروڑ کے اوپر محیط ملک ہے، اس کی آبادی. ہم نے بدلہ لینا ہے، وہ ہدف حاصل کرنے ہیں جو دن کو تارے دکھا دیں، اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ میکنزم تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے اچھے وقت کا چناؤ کیا جاتا ہے، اس میں اپنے ریسورسز کو پھیلانا پڑتا ہے. جیسے مقروض صرف بھارت نے وطن عزیز پاکستان میں کچھ میڈیا ورکرز کی شکل میں اور کچھ اپنے الگ سے ریسورسز پھیلا رکھے ہیں جو مسلح افواج اپنے ٹارگٹ میں پہلے ہی لے کے آ چکی ہے. یعنی کہ آنے والا وقت، آنے والی گھڑی جب آپ کی سوچ یہ سوچنا بند کر دے گی کہ یار پتہ نہیں کدوں حملہ پاکستان کرے گا، تو پھر آپ اس وقت صرف وہاں پر دھوئیں نہیں دیکھیں گے، ارتھیوں کی ہڈیاں بھی گنگا اور یمنا میں بہتے ہوئے دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.